کیپٹن جعفری امروہے کے تھے، انہوں نے مجھے خود سنایا، کہنے کے چھت سے گرا اور مر گیا، اور اٹھا کے میری لاش میں پھینک دی، کا اکلوتا بیٹا میرا، اور میں بیٹے کو لے کے آئی کہ اب یہاں سے کیا میں اس کو میت لے کے جاؤں، مجھے زندہ بیٹا چاہیے۔ نیپال میں آج بھی نوجوان لڑکے عاشور کے دن صبح اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں چھریاں لے کر، اور اس کے بعد وہ مر جاتے ہیں، اور اس کے بعد شام کو وہ اٹھ کر اپنے گھر ٹھیک ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم جب کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو مخالفت میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ فرد حق پر کتنا ہے، اس فرد نے کہا کیا تھا، اس فرد سے بھی کبھی معلوم کر لیا جائے کہ وہ کہنا کیا چاہتا تھا، کیا اس کی جو بات جس تناظر میں پیش کی جا رہی ہے وہ سیاق و سباق کے ساتھ ہے۔ انہی معاشرتی المیوں کی وجہ سے لوگ ہمارے معاشرے سے متنفر بھی ہوتے ہیں اور نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ ہم علامہ صاحب کے پاس موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا۔ معاشرے میں ایک بگاڑ ہے، سوشل میڈیا نے لوگوں کو جو ہے وہ بے لگام کر دیا ہے، جس کی چاہتے ہیں پگڑی اچھاڑ لیتے ہیں، جس کے ساتھ چاہتے ہیں ناانصافی کر دیتے ہیں۔ کیا تاثر ہے آپ کا، کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس، کیا اس معاشرتی بگاڑ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے علم کے خزانے چھوڑے، جس سے ہم لوگوں نے اس نسل نے جو کہ ہماری نسل ہے اس نے فائدہ اٹھایا، اور ان بزرگوں نے جو علم اپنے بزرگوں سے لیا وہ اپنے بچوں کو دیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک علم تو خاندانی ہوتا ہے، گھر کا علم ہوتا ہے جو ماں باپ سکھاتے ہیں، اس کے بعد بچہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے۔ دیکھیں انگلینڈ کیوں مشہور ہے آج؟ انگلینڈ اس لیے مشہور ہے، پوری دنیا تو اس کی حکومت نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے مشہور ہے کہ وہ ایک دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں جتنے کالج، اسکول اور یونیورسٹیز ہیں، ہر موضوع پہ آپ آئیے، ہم آپ کو ایڈمیشن دیں گے اور آپ کے لیے راستے کھلے میں، ہم ویزا دیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ ویزا ملتا ہے، اور وہ لڑکے کے جو جاتے ہیں اور وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں تو وہ کتنے تہذیب سیکھ کر آ جاتے ہیں، اور پھر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں آگے کی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ مطلب یہ سوشل میڈیا نے اتنا بگاڑ کیسے پیدا کر دیا ہے؟ کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا جو ہے وہ جو بھی چیزیں سائنس ایجاد کر رہی ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس ریڈیو نہیں تھا، ہم ریڈیو کو نہیں جانتے تھے، ہمارے بچپن میں ریڈیو آیا، ریڈیو کے بعد پھر 64-65 کے درمیان میں عام ہو گیا ٹیلی ویژن، عام ہو گیا بلیک اینڈ وائٹ، پھر کلر ٹی وی آیا، اس کے بعد پھر یہ سوشل میڈیا، کمپیوٹر آیا پہلے، اس کے بعد وہ اور ریڈیوس ہوا تو دوسرے شکل میں ہمارے پاس آ گیا، اور کمپنیوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ نئی پہلے آرکٹ تھا اور اس طرح کی بنی ہوئی تھیں، اس کے بعد پھر فیس بک آ گیا، یوٹیوب آ گیا، گوگل نے پوری دنیا یکجا کر دی۔ تو چیزیں تو آ رہی ہیں سائنس کی، اور وہ عام بھی ہو رہی ہیں، پہلے مہنگی ہوتی ہیں پھر سستی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک ایسا قانون ہونا چاہیے، اور ایک باقاعدہ ایک منسٹری ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پر، اور اس کو پورا مانیٹر کرنے کے لیے طریقہ کار۔ اچھا، پھر یہ کہ میں پھر کہوں گا کہ بنیاد میں اگر اس کی انگریزی اچھی ہے تبھی تو وہ چلائے گا، ورنہ وہ تو الٹا سیدھا جو اس کے سمجھ میں آئے گا کرے گا۔ اس لیے کہ جتنے فنکشن کھلیں گے، ونڈوز کھلیں گی، تو آپ جب اس کے آرٹیکل پڑھیں گے تو آپ جانیں گے کہ اب کیا کرنا ہے۔ دائرہ مطلب متعین نہیں ہے ہمارے، انگریزی کمزور ہے، دیکھیں نا آپ، وہ رومن میں لکھ رہے ہیں، انگریزی آپ کو لکھی ہوئی کمنٹ میں بہت کم ملے گی جناب۔ ایسے اچھا، اردو میں دیر لگتی ہے، اردو کی بورڈ جو ہے وہ چونکہ سب عادی نہیں ہے، انگریزی چونکہ پہلے کمپیوٹر پہ بیٹھے تھے تو اب کی بورڈ ہے انگریزی، تو اب انگریزی تو لکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ انگریزی ہے ویک سب کی، انگریزی تو پڑھی نہیں۔ اگر انگریزی پڑھ رہے ہوتے تو سب CSS آفیسر بنے ہوئے، IG DIG لگے ہوئے ہو رہے ہوتے، وہ کلر تھوڑی ہوتے کہ 25,000 روپے کی تنخواہ میں کسی کمپنی میں لگ گئے، بینک میں لگ گئے، تو 25,000 کا تو ایک موبائل آ رہا ہے۔ تو ان کو تعلیم کی کمی جو ہے وہ ہر چیز میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ اب آپ آ جائیے مذہب کی طرف، آ جائیے، چونکہ یا تو آپ سن کے مذہب لیں گے یا پھر پڑھ کے لیں گے۔ پہلی سیڑھی جو ہوتی ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں،
کہ کتنا مذہب انہوں نے بچے کو بتا دیا، کتنا سکھا دیا. اب اس میں مین چیز جو ہے آپ کی وہ یہ ہے کہ عقائد تو پختہ کر دیے جاتے ہیں بچوں کے. بچپن سے پہلی منزل آپ کی لا الہ الا اللہ ہے، اللہ ایک ہے، یہ ہمارا عقیدہ. اب یہاں سے عقیدے شروع ہو رہے ہیں. عقیدہ توحید ہو گیا، اللہ عادل ہے، ظلم نہیں کرتا. یہاں سے ہم نے اللہ کو بھی سمجھا. پھر 1,24,000 انبیاء آئے، خاتم الانبیاء آئے، وہ سب کے سرتاج ہیں، آخری نبی ہیں، ہم ان کے دین پہ چل رہے ہیں، یہ عقیدہ ہم کو معلوم ہو گیا. پھر امامت کا سلسلہ شروع ہوا. پھر قیامت پہ جا کے بات ختم ہوتی ہے کہ بھائی جو نیکی کرے گا اور بدی کرے گا اس کی جزا اللہ قیامت میں دے دے گا. یہ کل ہمارے مسلمانوں کے ہر فرقے کے عقائد یہی ہیں، یہ الگ الگ نہیں. اب اس کے بعد جو بات ہو رہی ہے، مثلاً کسی بزرگ کی کرامات پہ بات ہو رہی ہے، کوئی واقعہ بیان ہو رہا ہے، یا تاریخ پہ بات ہو رہی ہے، کسی ملک کی بات ہو رہی ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ آپ کی نالج میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ دنیا سے جڑے رہیں، آپ کو پتہ رہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ عقیدت، دیکھیں جتنی عقیدت بچے کو سکھا دی جائے گی تبھی تو وہ باپ سے محبت اور عقیدت سے بات کرے گا. اس کے خون میں، اس کی عادت میں ڈالنا چاہیے کہ احترام کیا چیز ہے. تو ماں کا احترام کیا ہے، تو وہ اسی طرح ہے کہ بزرگ ہے. وہ کوئی بھی دیکھے، ہم نے یہاں پر کراچی میں وہ تہذیب دیکھی جب بسیں چلتی تھیں. ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آ کے گفتگو کے سلسلے کو دوبارہ وہی جڑیں گے. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک ہماری مجبوری ہوتی ہے ورنہ علامہ صاحب سے جو گفتگو جس موضوع کے اوپر جاری ہو بڑا اہم موضوع ہے. بریک کے بعد آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں منقطع ہوا تھا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب سے. گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں منقطع ہوا. علامہ صاحب آپ کراچی میں اور ایک تہذیب کی ایک بات کر رہے تھے. تہذیب یہ میں نے دیکھا تھا کہ بس پہ، یہ میں 30 35 40 سال پرانی بات بتا رہا ہوں کہ بچے اگر بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ اسکول کالج سے آ رہے ہیں، بس پہ بیٹھے، کوئی بزرگ آ گئے تو وہ سیٹ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے بزرگ کو کہ آپ بیٹھ جائیے. یہ تہذیب کراچی میں شروع سے، یعنی رمضان میں نے دیکھا کہ اگر لوگ آفسوں سے آ رہے ہیں اور روزہ افطار ہو گیا ہے تو سڑکوں پہ لوگ روک کے افطاری دے رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں. یہ ساری تہذیب پاکستان میں ایک محنت کے ساتھ شروع کے بزرگوں نے بنائی تھی. اچانک کیا ہو گیا کہ اس میں چینج کیسے آ گیا ہے؟ تو اس چینج کو تلاش کرنا پڑے گا ہمیں. کیا وجوہات تھی علامہ؟ وجوہات اس کی یہ ہیں کہ دیکھو، نوجوان کی جو عمر ہوتی ہے بچوں کی، وہ ہنسنے کھیلنے کی ہوتی ہے، اور ہم یہ چاہیں گے، ہماری بھی یہ خواہش ہے، اس لیے کہ ہم نے دنیا کا ہر ملک دیکھا ہے اور وہاں کے بچوں کو بھی دیکھا ہے. وہ خوش رہتے ہیں، ان کے چہروں پہ بحالی رہتی ہے، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، لیکن کسی کو پریشان نہیں کرتے. اپنے مذاق میں کسی کو وہ اپنا خود آپس میں کر رہے ہوتے، تذیق نہیں کر رہے ہوتے. تو ہم یہ تو چاہیں گے کہ پاکستان کا جتنا نوجوان ہے جو 20 سے 32 30 کا ہے یا اس سے بھی نیچے ہے، وہ ہنسے، وہ مسکرائے، تاکہ پاکستان بھی ہنسے، پاکستان بھی مسکرائے، اور چہروں پر ندامت نہ ہو، احساس کمتری نہ ہو، پریشانی نہ ہو، فکر نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خوش ہوں. لیکن ان کی خوشیوں کے لیے کیا دیا آپ نے؟ کچھ بھی تو نہیں دیا. تو اب ظاہر ہے کہ وہیں سے آپ کہتے ہیں کہ اب اگر ایک ملک نے آپ کو فیس بک دے دیا ہے تو وہ کھیل رہا ہے. میں تو کہتا ہوں نا کہ پہلے بچے آپس میں کیرم کھیلتے تھے یا کرکٹ کھیلتے تھے، میدانوں میں کھیلتے تھے، وہ سب بند ہو گیا. اب ان کے ہاتھ میں ایک کھیل آ گیا. تو یہ ایک طرح کا کھیل ہے اور وہ ہار اور جیت اس میں کمنٹ پر ہو رہی ہے جناب. تو وہ جیتنے کے لیے کوئی بھی کمنٹ کر سکتا ہے، اس میں پھر تہذیب کا، تمیز کا دائرہ بھی چلے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ سامنے بیٹھ کے جب کھیلتے تھے تو ادب رہتا تھا، اس لیے کہ سامنے ہو رہا ہے. اس میں تو سب چھپے ہوئے ہیں. اچھا، پھر ایک کہانی آپ کی یہ بھی چلی کہ فیک آئیڈیاں، لڑکی لڑکا بن کے کر رہا ہے، لڑکا لڑکی بن کے کر رہا ہے، تو وہ مقاصد کھیل کے ختم ہو گئے ہیں. بالکل ایسے. تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ جیسے اور ملکوں نے کیا ہے کہ فیس بک اور یوٹیوب کو رجسٹریشن میں لے جانا پڑے گا، اور جیسے آپ کی سموں کے بارے میں ہو رہا ہے کہ تاکہ سب کا پتہ ہو کہ کون کیا ہے. اس کے بعد کھیلیے آپ، اور اتنا کھیلیں کہ حد کے اندر کھیلیں اور خوش رہیں آپ.
ہم سب کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، پورے پاکستان کے عوام کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کسی کو تکلیف پہنچا کے اگر آپ نے خوشی خریدی ہے علامہ تو صاحب، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، آپ نے مختلف کتابیں مختلف موضوعات پہ لکھی ہیں، آپ نے جو پی ایچ ڈی کی وہ کس موضوع پہ کی اور کہاں سے؟ میرا مرثیہ اور میرینیس موضوع تھا، اور میں نے اس کو کیا لکھنؤ یونیورسٹی سے میں نے کیا، اور اس کے بعد اور بھی کیے میں نے، اور بھی ڈگریاں کی ہیں میں نے۔ کتنی کتابیں کن موضوعات پر ہیں؟ تقریباً 1000 کتابیں تو میری چھپ چکی ہیں، اور اتنی ہی کتابیں یہ سامنے میرے پیچھے بالکل جو ہے یہ سب ٹائپ کی ہوئی ہیں، یہ رکھی ہوئی ہیں، جو چھپنے کا یہ سب چھپنے کے لیے ہیں، تیار ہو چکی ہیں، یہ بھی آئیں گی۔ موضوعات ہم نے وہی رکھے کہ جو معاشرے کو کس طرح ہم تعلیم یافتہ بنائیں۔ ہمارا مین موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ معلومات میں اضافہ کریں، نالج بڑھائیں، تاکہ ایک نوجوان کے نالج میں ہر چیز محفوظ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے وہ کام آ رہا ہو۔ بڑے بڑے وکلاء مجھے ملے ہیں، ججز ملے ہیں، جسٹس ملے ہیں، پولیس کے لوگ، بڑے بڑے آفیسر میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی تقریر سے ہمیں بہت سے گوشے اپنے موضوع کے مل جاتے ہیں اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کی کتاب جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم ایک نقطہ نوٹ کر لیتے ہیں، وہ ہمارے کام آ جاتا ہے مضمون میں۔ بہت سے صحافیوں نے، نام بھی لوں میں، مبشر علی نے بچپن سے مجھے سنا ہے، اور انہوں نے جو کالم لکھے مجھ پر، کئی کالم وہ لکھے کہ ہم نے سیکھا ان سے سیکھا۔ ظاہر ہے علم تو کسی کے بھی کام تمہیں ملے گا۔ انیق احمد ہیں، اینکر تھے، اور بھی عبدالعزیز اینکر، یہ سب کچھ نام ان کے ہیں، بہت سے مل جائیں گے تمہیں۔ یہ سب ہمارے سامنے کے بچے ہیں، تو ہم تو تقریر کر رہے ہیں 67 سے کراچی میں، اور بچوں کی تربیت ہماری جو ہے وہ ہمارے بچے امریکہ، لندن، آسٹریلیا، اب ان کے بھی بچے جوان ہو گئے، تو تیسری نسل ماشاءاللہ سے اب ہمیں سن رہی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ملک کی حالات جو ہیں اس پہ اس وقت کوئی فرد بھی خوش نظر نہیں آتا، مہنگائی بھی ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں ایک تبدیلی آئی تھی، اس تبدیلی کے بارے میں آپ کا کیا تاثرات ہے؟ تبدیلی کے بارے میں جو میں سمجھ رہا ہوں، اور جو جس طرح کے سیاسی گفتگو ہو رہی ہے یا اخبارات جو خبریں بتا رہے ہیں کہ تبدیلی تو آ گئی ہے، لیکن تبدیلی آنے میں وہ حکمراں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا صبر کر لیجئے اور تھوڑا سی تکلیف اور اٹھا لیجئے، ہم اس کو 1-2 سال میں تمام تکلیفیں دور کر دیں گے۔ تو جہاں ہم نے 70 سال سارے حاکموں کو دیکھا ہے، تو قسمت آزمائی بھی ہو جائے اور عوام صبر کر لیں اور دیکھ لیں کہ انہیں موقع دیں، پورا موقع دے دیں، انہیں کام کرنے دیں، اور بلکہ ان کی ہیلپ بھی کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی پارٹی جیت کے آئے، عوام کو چاہیے کہ اس کے ہاتھ بٹائیں۔ اور اچھا دیکھیں، بات کیا ہے کہ کہیں پر شمع جل رہی ہیں، آپ کو اپنے حصے کی شمع جلانا ہے۔ بالکل۔ تو ہر آدمی اگر ملک میں اپنے حصے کی شمع جلا دے، روشنی پھیلا دے، راستہ چمکتا ہے، روشنی پھیلتی ہے تو راستہ اس سے کوئی نہ کوئی فرق، ایک تبدیلی آپ کہتے ہیں کیسا لائے گی؟ تو ہر ایک اپنا فریضہ ادا کرے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ کی بہت ساری تقاریر جو ہیں، بہت ساری مجالس میں آپ عالمی علوم جو ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، عالمی منظرنامے پہ گفتگو کرتے ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ عالمی تناظر کے اندر، عالمی ملکوں کی جو صورتحال ہے؟ دیکھو بھیا، بات یہ ہے کہ میں اگر یہ تفصیل بتاؤں گا تو بڑی دیر ہو جائے گی۔ میں نے بتایا نا کہ ایک پوری نسل نے ہم سے فائدہ اٹھایا، اور ہم کو یہ معلوم ہے، ہم انہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس طرح ہم ان نوجوانوں کو پہچانتے ہیں نام بنام کہ انہوں نے ہماری تقریروں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، وہ بڑی بڑی جگہوں پر، بڑے ملکوں میں بڑی جابس پہ پہنچے، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے احسان مند ہیں کہ آپ سے علم لے کر ہم علم کی طرف راغب ہوئے۔ تو وہ سب بڑی بڑی جگہوں پہ لگے۔ ابھی جو تیسری پود نکل کے گئی ہے ہماری مجالس سے، وہ اس وقت میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لکھنے کا کام کر رہے ہیں، بولنے کا کام، علمی کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنا فائدہ پہنچے۔ اب دیکھو، کلاس روم جو ہوتی ہے، اگر تم یونیورسٹی کا ماحول دیکھنا چاہو، کسی کالج کا، جو پڑھنے والے لڑکے ہیں وہ کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں اپنے سر کا انتظار ہوتا ہے،
ان کی کاغذ قلم کاپی سب تیار ہوتی ہے وہ نوٹس، اور جسے نہیں تو وہ کینٹین میں بیٹھا ہے، وہ باہر بیٹھا ہے، وہ گھاٹ پہ بیٹھا ہے، اسے نہیں پڑھنا، وہ اس سے کہے گا کیا نوٹس ہے یار، ہمیں فوٹو اسٹیٹ کرا کے دے دینا بھائی، اور پیپر ہے اور تو پھر بتا دینا، ہم تمہارے رات کو پڑھنے آ جائیں گے، اس کو نہیں پڑھنا، اس کو دوسرے ذرائع سے تعلیم حاصل کر۔ تو اسی طرح ہمارا لیکچر بھی، ہماری مجلس بھی ہے، جسے سننا ہے وہ بیٹھ کے سنے چلا جا رہا ہے، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، جسے نہیں سننا وہ نہیں سنے گا، اور نہ اسے زبردستی لایا جا ایک بریک کا اور وقت ہو گیا ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، علامہ صاحب سے بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے، اسی کے سلسلے کو آگے جا کے دوبارہ جاری کریں گے، ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، ہم موجود ہیں علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کے پاس، ان سے بات کر رہے ہیں، ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، کچھ واقعات ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ تھا کہ نیپال کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی، جس میں آپ نے کہا کہ وہاں پر نوجوان صبح ماتم کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، شام میں اٹھ کر دوبارہ گھر آ جاتے ہیں۔ اگر کچھ واقعے میں آگے بیان کرنے میں تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہوں تو وہ آپ تصحیح فرما دیجیے گا، وہ کیا واقعہ تھا، اس کا ریفرنس کیا ہے بیسیکلی؟ دیکھو، اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ 3 منٹ کے کلپ میں اگر کوئی بات کو سمجھنا چاہ رہا ہے تو اس کو اصل میں تو پوری تقریر سننی چاہیے۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات میں نے پڑھے ہیں بھئی، جب میری لائف ہی 68 سال ہو گئی تقریر کرتے ہوئے، تو تم سوچو کہ کتنے واقعے پڑھے ہوں گے۔ تو کوئی پہلی بار تو نہیں میں نے ایک واقعہ پڑھ دیا، ایسے واقعے یوٹیوب پہ سب سے زیادہ تقریریں یوٹیوب پر میری ہیں، اور ان کی تعداد 8000 ہے، 8000 ہے، اور یوٹیوب پر پڑھی ہے۔ یوٹیوب نے ہمارے ان لڑکوں کو ایوارڈ دیے ہیں، بڑے بڑے ایوارڈ ملے ہیں انہیں، کہ آپ کے بنائے ہوئے کلپس لاکھوں کی تعداد میں چلے۔ اب مثلا دیکھو، میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، ایک تقریر آج سے میں نے 35 سال پہلے کی تھی برمودا ٹرائنگل پر، جب کوئی نہیں جانتا تھا کہ برمودا ٹرائنگل ہے کیا ہے۔ اب اس وقت جب تم سرچ کرو گے، برمودا لکھو گے گوگل پہ، تو برمودا کھلے گا۔ برمودا انگریزوں کا موضوع ہے، چونکہ وہ میامی کے پاس ہے، ابھی میامی ہو کے میں آیا ہوں امریکہ میں، تو برمودا جو ہے وہ میامی سے قریب ہے، اور اس کے بہت سے جزیرے ہیں، اس میں سے ایک جزیرے کی کہانی ہے کہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اس وقت کوئی برمودا نہیں جانتا تھا جب میں برمودا کہ برمودا کیا ہے، وہاں کیا۔ انگریزوں نے جب برمودا کی سائڈیں بنائیں تو انہوں نے سرچ کیا ہوگا برمودا کہاں کہاں ہے، تو ان کو میری تقریر بھی مل گئی 35 سال پرانی، تو انہوں نے اس کا مذاق نہیں اڑایا، انہوں نے اس کو حصہ بنا دیا اپنی ریسرچ میں اور پوری تقریر ڈال دی۔ اب آپ جب برمودا کھولیں گے تو میری تقریر بھی وہاں ملے گی، انگریزی سارے چیزیں آئیں گی تو وہ میری بھی تقریر آئے گی۔ اسی طرح میں نے آج سے کوئی 40 سال پہلے حسینی برہمن متعارف کرایا تھا کہ ایک قوم ہندوؤں میں ایسی ہے جو حسینی برہمن اپنے کو کہتی ہے، اور اس کے یہاں پر نشان ہوتا ہے۔ خوب لوگوں نے اس کا مذاق بنایا۔ اب 40 سال پرانے مذاق آج کے بچے تو نہیں جانتے، انہوں نے خوب اس کا مذاق اڑایا، اس دور میں مذاق بنایا، میں نے کوئی بھی برا نہیں مانا۔ اس کے بعد پھر جناب یہ نیپال والا بیان کب کا ہے؟ اس کے یہ تو ابھی 20 سال پرانی تقریر ہے۔ اچھا، 20 سال پرانی ہمارے پاس ہے دبائی۔ اب انہوں نے دیکھا، یعنی وہ ہمارے علم کو جو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ اب دیکھ کے چونک رہے ہیں۔ تو میں تو چاہ رہا ہوں دیکھیں اور اس پہ تبصرہ کریں تاکہ ریسرچ کر کے وہاں تک پہنچ سکیں۔ حسینی برہمن پر پھر انہوں نے خود لنک بنائے اور لنک بنا کے ڈالے، اور پھر انہیں یقین آ گیا کہ حسینی برہمن ہے۔ اور پھر انتظار حسین اتنا بڑا ادیب، اس نے ہمارے حوالے سے میں مضمون لکھا کہ میں خود ملا ہوں لندن میں حسینی برہمن سے۔ ہو گئی بات میری تصدیق۔ میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں گا اس سے ذرا سے ہٹ کے۔ ایک شاعر تھے آرزو لکھنوی، وہ پاکستان کے پہلے شاعر ہیں، اور 1952 میں ان کا یہاں انتقال ہوا، ریڈیو پاکستان پر وہ تھے۔ پہلے انہوں نے ترانہ لکھا تھا پاکستان کا، پہلا ترانہ انہی کا تھا، پھر اس کے بعد حفیظ جلالی نے لکھا۔ تو وہ بہت بڑے شاعر تھے، شاعر اعظم ان کی قبر پہ لکھا ہوا ہے حیدری قبرستان میں۔ جب اندر داخل ہو گئے تو پہلی قبر ان کی ہے، اس پہ لکھا شاعر اعظم آرزو لکھنوی۔ تو ایک ہندو نے ان سے فرمائش کی کہ ایک غزل مجھے دے دیجیے، انہوں نے اسی وقت لکھ کے غزل دے دی۔ تو اس نے دیکھ کے کہا آرزو صاحب یہ لفظ اس میں آپ نے غلط استعمال کیا۔ اب ایک استاد اعظم اور ایک چھوٹا آدمی کہہ رہا ہے یہ لفظ آپ نے، انہوں نے کہا بیٹا لاؤ مجھے دے دو۔ ان کے پاس ایک پینسل آتی تھی پہلے پرانے زمانے میں، ایک طرف سے نیلی ہوتی تھی ایک طرف سے لال ہوتی تھی،
وہ لوگ لگائے ہوتے تھے کان میں بڑھئی، اس سے کام کرتے تھے. تو استاد لوگ بھی رکھتے تھے کہ لال سے کیا لکھنا ہے، نیلے سے کیا لکھنا. اب نہیں آتی وہ پینسل. انہوں نے لال سے دائرہ بنایا اور گھر چلے گئے. وہی آدمی رات کو 2 بجے دیوان غالب پڑھ رہا تھا، وہی لفظ غالب کے شعر میں آ گیا اور اسی معنی میں استعمال ہوا تھا. اس نے گاڑی نکلوائی اور بھاگا، اور وہ جناب پہنچا تو دیکھا لائٹ ہو رہی ہے، وہ جاگ رہے ہیں. یہ بمبئی کا واقعہ. اس نے نوکر سے کہا کہ استاد سے کہو کہ وہ آیا ہے. تو یہ اندر گئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹھو بیٹا بیٹھو. مجھے کرسی پہ بٹھا کے اندر چلے گئے. میں نے کہا سنیے تو میں آپ سے کچھ بات کرنے. انہوں نے کہا میں سن لوں گا، میں آتا ہوں 2 منٹ میں. وہ اندر چلے گئے، واپس آئے، بیٹھ گئے. کہنے لگے کیا بات ہے، فرماؤ کیا کہتے ہو. کہا وہ آرزو صاحب غلطی ہو گئی، لفظ صحیح تھا، میں نے آپ پر اعتراض کر دیا، معافی مانگنے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں اندر کیوں گیا تھا تمہیں بٹھا کے؟ میں اس لیے گیا تھا کہ اس کو عقل آ گئی ہے، یہ معافی مانگنے آیا ہے. میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنے گیا تھا تمہارے لیے کہ اس کو عقل آ گئی. یہ ہے آداب. انہوں نے بتایا کہ اس کو غلطی کا احساس ہو جائے گا، یہ غلطی مان لے گا. تو بزرگ پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کبھی نہ کبھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم غلط تھے. تو آج جو لوگ نیپال والے واقعے کے ریفرنس کی بھائی اس کے ریفرنس بہت ہیں. 35 کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے اور اس پہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں. وہ کتاب آ جائے گی انگریزی میں بھی، اس کا میں دے رہا ہوں اور اس میں بھی. اس میں دیکھو یہ تھا کہ میں ملکوں کا بتا رہا تھا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو میں اس مصرے پہ تقریر کر رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ اسلام جو ہے امام حسین کے ذریعے روس میں، چین میں، فرانس میں، یونان میں کہاں پھیلا. تو ایک چھوٹا سا اس میں نیپال بھی آ گیا. بھائی اس کو بھی بتانا تھا آس پاس کے. تو وہ والا لنک آپ نے نکال لیا، اس سے آگے پیچھے کا تو نکالیے کہ میں نے اور ملکوں کا بھی ہٹ کے بیان ہو گیا. تو اس کو دیکھے تو آپ وہ بتایا جا رہا ہے عزاداری کہ وہاں کیسی ہوتی ہے. مقصد واقعہ سنانا نہیں ہے اور نہ یہ کہنا ہے کہ آپ اسے مان ہی لیجئے. ایک چیز کتاب میں لکھی ہوتی ہے اسے بیان کر دیا جاتا ہے اور یہ کوئی جبر نہیں ہوتا کہ آپ اسے مان لیجئے. لکھنے والا لکھ جاتا ہے. اب جن لوگوں نے لکھا وہ لکھنے والے بڑے بڑے لوگ تھے. مولوی فرزند علی صاحب تھے جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور بیان کیا. اپنی آنکھ سے دیکھا انہوں نے اور انہوں نے لکھا. اور اس کے بعد وہ واقعہ ایک صاحب بڑا رسالہ نکلتا تھا اور اس کے جو ایڈیٹر تھے وہ بھی اولاد حسین صاحب بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے چھاپا. اب وہاں سے کسی جنتری نے لیا، اس نے لیا، اس نے لیا، چلتا چلتا وہ یہاں وسیع خان صاحب کے یہاں بھی آ گیا. تو صحافت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات کان میں کسی کے کہی، اس سے کہو، دوسرے سے کہو، تیسرے کہو، چوتھا. جب آخری سے پوچھو گے تو پتہ چلے گا جو جملہ آپ نے کہا تھا وہ تو اس نے کہا ہی نہیں، تبدیل ہو جاتا ہے. تو روایت یا واقعہ جو ہوتا ہے بیان کرنے کا ایک رخ ہوتا ہے. جب آپ کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں تو ایک کیمرہ نہیں ہوتا، 4 کیمرے لگے ہیں تو وہ 4 رخوں سے دکھا رہا ہے. تو 4 رخ آپ کو دیکھنے پڑیں گے. سامنے والا رخ اور ہے، سمجھنا پڑے گا ہر ڈائمنشن سے اس کو. تو وہ آپ کو سمجھنے کے لیے ساری کتابیں دیکھنی پڑیں گی کہ معاملہ ہے کیا. وہ پوری تاریخ سمجھنا پڑے گی کہ مسلمان نیپال میں پہنچے کیسے. 1857 سے مسلمان جانا شروع ہوئے. 2 لاکھ جنگ آزادی کے 1857 کے سپاہی نیپال پہنچ گئے. مہاراجا نے کہا ہم آپ کو نہیں رکھیں گے. اگر مہاراجا نیپال نے کہا ہم آپ کو ماریں گے، ادھر سے انگریز مارے گا آپ کو، ادھر سے ہم ماریں گے، آپ یہاں نہیں رہ سکتے، ہم سے انگریز کی دشمنی ہو جائے گی. مہاراجا نے کہا نیپال، تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں جنگل میں پڑا رہنے دو. انہوں نے کہا جنگل میں رہو. وہ جنگل میں رہنے لگے. اب وہ شہر جو ادھر سے شروع ہوتا ہے انڈیا سرحد سے اور ادھر تک وہ جنگلوں میں رہ گئے. وہاں پر ملکہ جو تھیں حضرت محل ان کا انتقال ہوا، وہاں ان کی قبر ہے. اس طرح وہاں پر مسلمان آباد پہ مزید بھی بات کریں گے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے ہمیں ریفرنسز آپ سے درکار ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ بریک میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہماری مجبوری ہے. ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بہت اہم موضوع ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے آفٹر شارٹ بریک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ جہاں ختم ہوا تھا، جہاں منقطع ہوا تھا، وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں. علامہ صاحب نیپال والے واقعے کے ریفرنس پہ آپ بات کریں تو رانی مہاراجا وہاں پر انصاری برادری آباد ہے، مسلمان خاصی تعداد میں ہیں. ان کے تعزیہ داری کے جلوس سارے یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، نکال کے دیکھ لیجیے آپ کے نیپال میں عزاداری کیسے ہوتی ہے. تو اگر کسی نے واقعہ لکھ دیا ہے اور اسے بیان کر دیا گیا تو بیان کرنے والے کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. اور آپ اس کو پورے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں
چیزیں بہت ہیں. لنڈن جعفری کا جو واقعہ تھا اس کا کیا؟ ایسے تو 2000 واقعے ہیں، ایسے تو 2000 واقعے ہیں. اب وہ جیسے جیسے لوگوں کو معلوم ہوگا تو وہ اپنا شوق میں ڈالیں گے کلپ بنا بنا کے، اور اچھی بات ہے اگر وہ ڈال رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس کی معلومات کریں، ریسرچ کا شوق تو بڑھے گا نوجوانوں میں، پتہ چلے گا ریسرچ کہتے کسے. اب دیکھو نا اس وقت تو مین موضوع جو سوشل میڈیا کا ہے وہ البانیہ ہے. اور البانیہ کے حوالے سے بھی آپ بتا رہے تھے. البانیہ میں حضرت عباس کی آمد جو ہے اس وقت تو یورپ چھا گیا. گوگل کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت دیکھے جانے والا پروگرام پورے ورلڈ میں البانیہ میں حضرت عباس کی آمد ہے. سارے موضوع دب گئے، وہ محرم تک تھے وہ سب دب گئے، سب ختم ہو گئے. اب صرف البانیہ پہ گفتگو ہو رہی ہے. اور کیا تاریخی آپ کے پاس اب وہ جو میں دیکھ رہا ہوں، میں تو بھائی اسی یوٹیوب پر دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں کچھ کتابیں، انسائیکلوپیڈیا ابھی میں نے نکالا ہے اور اس قوم کے بارے میں پتہ لگا رہا ہوں. تو ابھی تک میں نے بہت سے لوگوں کو فون کیا ہے کہ وہ ٹورسٹ کے جو جاتے ہیں، تو وہ ہمارا ایک شاگرد ہے بمبئی میں ابو طالب رضوی، اس سے ابھی بات میری ہو رہی تھی. تو وہ پورے ایران میں راؤنڈ کر رہا ہے اور تمام روزوں کی وہ ڈاکومنٹری بنا رہا ہے، عراق کی بنا رہا ہے. تو اس نے بتایا کہ میں اٹلی جا رہا ہوں، اس لیے کہ 2 امامزادے اٹلی میں دفن ہیں حضرت علی کی اولاد میں سے، تو ان کا مجھے بنا کے ڈاکومنٹری لانا ہے. وہاں سے میں چونکہ اگست کے مہینے میں شاید 20 سے لے کے 25 اگست تک، یا ایسے 20 سے 25 5 دن وہاں پر جو ہے وہ آنے والوں کا سلسلہ پورے یورپ کا لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے. تو کہ البانیہ، ہاں البانیہ میں جہاں پہ تمور، روزہ ہے، اس پہاڑی کو بھی وہ تمور کہتے ہیں. تو تمور پر وہ روزہ بنا ہوا ہے اور بہت اچھا روزہ، خوبصورت بنا ہوا ہے. اس کو دکھا رہے ہیں، وہاں پر حضرت عباس کا نام بھی لکھا ہے. پھر یہ بھی میں نے دیکھا کہ جو سپر ہے حضرت عباس کی تلوار سپر پہ ولی اللہ لکھا ہوا ہے. اور جو جھنڈا وہ بھی موجود ہے وہاں پر. نہیں، وہ تو دکھا رہے ہیں نا، یوٹیوب پر موجود ہے. وہ تو جو سراپا ان کا دکھا رہے ہیں نا، تو اس پہ لکھا ہوا ہے، نیچے آیت لکھی ہوئی ہے، اور جو ہاتھ میں ان کے پرچم اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ اسلامک ہے سارا. اب ان کو کس طرح ملے، پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اس کو ماننا پڑے گا. جوش نے انٹرنیشنل بات کہی ہے. کل کو جب کہا گیا تھا شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، تو آج 750 برس ہو چکے ہیں اس ربائی کو. تو پوری دنیا میں اس کی گونج ہے، دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو گیا. اسی طرح جوش کی یہ ربائی جو ہے پوری دنیا میں پکاری جا رہی ہے. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا دین، ہر جگہ سے گواہی آ رہی ہے اس کی، ہر جگہ پہنچ رہا ہے. تو آپ تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں، آپ تو سفیر ہیں بھائی. آپ کو تو پیغام پہنچانا ہے. اسی کو تو تبلیغ کہتے ہیں کہ آپ کے پہنچائے بغیر وہاں پر ایک چیز پہنچ گئی. تو آپ بیٹھ کر ایسی کتابیں لکھیے، دنیا کی ہر زبان سیکھیے. یہ کیا بات ہے کہ بھائی آپ پاکستان میں بیٹھیں، ارے بھائی آپ فرینچ سیکھیے، ڈچ سیکھیے، جرمن سیکھیے، تبھی تو آپ کو مزہ آئے گا. تب آپ پڑھیں گے کہ آپ کا اسلام وہاں پر کتنا پہنچا ہوا ہے. اس لیے کہ میں تو دنیا کے جس ملک میں جاتا ہوں پہلے اس کی لائبریری جا کے دیکھتا ہوں. میں نے تو فرانس، پیرس کی ساری لائبریریاں، جرمن کی ساری کتابیں، جرمنی اسکالرز کی کتابیں منگا کے رکھی ہیں. ساری جرمنی کتابیں یہاں ادھر لگی ہوئی ہیں، گوئٹے وغیرہ کی. وہ لوگ کتنے رسول اللہ سے متاثر تھے، جو مر چکے پرانے سائنسداں قرآن سے کتنے متاثر تھے. آپ وہ پوسٹیں ڈالیں، آپ اسے تلاش کریں، بجائے اس کے کہ آپ تخریب کی طرف چلے جائیں. تو تخریب سے اچھا ہے تعمیر. اور اس میں ہنسنا، بولنا، مسکرانا آپ کا اپنا حق ہے، آپ کریں، بالکل کریں، لیکن اسی کو آپ تعمیر کے ساتھ کریں. اچھا، ایک نیپولین سے متعلق آپ کا ایک واقعہ تھا. نیپولین بھی میں پڑھ چکا ہوں، اور ابھی میں نے ایک ٹی وی پر اس کا ذکر بھی کیا. اس ٹی وی نے وہ خط بھی دکھایا نیپولین کا. وہ تو اس کا مرثیہ ہے جو امام حسین کی خدمت میں اس نے پیش کیا خراج عقیدت. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فیس بک پہ بیٹھا ہے، سوشل میڈیا پہ، تو وہ سرچ کرنا کیوں نہیں سیکھ رہا؟ ارے بھائی ایک انگلی دبانی ہے. کسی پہ تنقید سے پہلے آپ دیکھ لیں، آپ نیپولین کھولیں، ویکیپیڈیا کھولیں، اور اس کے بعد ویکیپیڈیا پہ اگر فرینچ میں وہ ہے تو آپشن آپ کے پاس ہے، اردو میں کر لیجئے، ٹرانسلیشن ہو کے آیا. آپ کو صاف مل جائے گا کہ جب مصر میں نیپولین پہنچا
تو وہ اس وقت مسلمان ہو چکا تھا. اس نے عید میلاد النبی کا اعلان کر دیا. اس نے اپنی فوج سے کہا سلامی دو رسول اللہ کو. یہ وکیپیڈیا پہ لکھا ہوا ہے, یہ یوٹیوب پہ ہے, موجود ہے. آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ حیرت کریں کہ نیپولین امام حسین کا مرثیہ کیسے لکھ دے گا. اس میں کیا حیرت ہے؟ ارے آئنسٹائن ہو گئے, یہ ہو گئے, بڑے بڑے لوگ اسلام پڑھتے تھے بھائی, رسول اللہ کو پڑھتے تھے. آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ تک محدود ہیں؟ دنیا کو پڑھنے دیجئے نا, ہر قوم کو پڑھنے دیجئے. آپ وہ جو اپنا اظہار کر رہے ہیں اسے تلاش کیجئے کہ وہ آپ کی تعریف, آپ کے مذہب کی تعریف کر رہے ہیں. آپ کو خوش ہونا چاہیے, اس پہ خوشی کا موقع. اچھا, ایشیا اور روس آپ کہتے ہیں کہ یہ نام یہ بیٹے یہ بھی میرا عشرہ ہے. یہ ہے بت شکن بت تراش, یہ لگا ہوا ہے عشرہ یہاں سامنے پر. یہ 10 تقریریں ہیں میری. اس میں نے بتایا کہ دنیا میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی اور شیطان نے یہ کام کیسے شروع کرا ہے اور اللہ سے توحید سے کیسے ہٹایا. اس میں نے ہر نبی کی اولاد کا بتایا. اب یہ کوئی مشکل بات ہے؟ ابن خلدون, مقدمہ ابن خلدون, تاریخ خلدون, طبری, سب نے انبیاء کے نقشے دیے ہوئے. کہ 3 جلدیں تاریخ انبیاء پہ میرے پاس رکھی ہوئی ہیں. بائبل سے, توریت سے انہوں نے شجرے ٹیلی کیے ہیں کہ نوح کے کتنے بیٹے تھے. یہ کوئی چھپی بات ہے؟ اور بھائی سام, حام, یافس 3 مشہور بیٹے ہیں. اب ان کے بھی بیٹے ہوئے, پھر ان کے بیٹے ہوئے, پھر ان کے بیٹے ہوئے. سندھی کتابیں دیکھیے, وہ آپ کو بتائیں گے. سندھی کتابیں یہاں پر موجود ہیں, جو سندھی جانتے ہیں وہ پڑھ لیں, پورا نقشہ موجود ہے. تو عرب سب سے بڑا بیٹا ہے جسے حکومت کا حق تھا, اسی لیے وہ سب عرب کہلائے, اس لیے کہ بیٹے کا نام عرب تھا. وہاں سے آپ کہتے ہیں کہ اب وہاں سے پھر عرب چلے. اسی طرح فارس ایک بیٹے کا نام ہے. پوتوں پروتوں میں آگے بڑھتے جائیں تو آپ پہلی جلد کھولیں, 4 شجرے آپ کو ابن خلدون پہ مل جائیں گے, جو نام میں نے بتایا اس پہ لکھے ہوئے ہیں. یہ پریشانی کیا ہے اس میں؟ مطلب اس میں کیا غلط فہمی کیا ہو رہی ہے؟ کیا اتنی چیزیں کوئی نقلی بنا لے گا؟ کتنی احمق سوچ ہے یہ کہ کوئی ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں بیٹھ کے جھوٹ بولے گا. یہ کیا مذاق بنانا؟ ارے بھائی جو چیز کتاب میں موجود ہے آپ دیکھ لیجیے. بغیر تحقیق کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بات کرنی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہی بات آ جاتی ہے تعلیم بڑھائیے. کتاب پڑھیے, آپ کتاب پڑھنی پڑے گی, مطالعہ کرنا پڑے گا, لائبریری میں بیٹھنا پڑے گا. لائبریریاں سونی پڑی ہیں آپ کی. کتنی لائبریریز ہیں آپ کے یہاں پبلک؟ غالب بنی ہے ناظم آباد چوراہے پہ, علامہ اقبال بنی ہے اسلامیہ کالج, یہاں کتنی پبلک لائبریریز ہیں. کتابیں ٹھیلوں پہ بک جاتی ہیں, آپ جا کے لائبریری میں نہیں بیٹھتے. انجمن ترقی اردو اتنی شاندار بلڈنگ بنی ہوئی, اردو یونیورسٹی ہے اس کی لائبریری, کراچی یونیورسٹی کی لائبریری شاندار ہے, کیوں نہیں بیٹھتے طلباء؟ سبجیکٹ کی کتابیں نکالیں, دیکھیں بھائی کیا ہے. اچھا علامہ صاحب, وقت کی بڑی کمی ہے ہمارے پاس, تو مطالعہ جاری رکھیں بھائی. علم قوم کے لیے میسج کیا دیں گے آپ؟ یہی میسج اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو بغیر کسی تحقیق کے تنقید شروع کرتے ہیں, ان کے لیے کیا میسج؟ وہ علم حاصل کریں. دیکھیں کتاب کا ساتھ نہ چھوڑیں. میں پھر کہوں گا کہ فیس بک پہ جو چیز آپ تلاش کر رہے ہیں وہ کتاب لوٹ کی گئی ہے. آپ یوٹیوب پر یا گوگل پہ جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ کتاب یہ اٹھائی ہے اس نے اور اس کی فلم بنائی ہے اس نے, اور بنانے کے بعد PDF اس پہ ڈالا ہے. تو کام تو کتاب سے چلے گا بھائی. قرآن شریف یہ جو ہے تو کیا فیس بک کے اوپر اترا تھا؟ یہ قرآن شریف جب آپ کیمرے سے کرو گے تب ڈالو گے نا, تبھی تو یہ قرآن وہاں پر نظر آئے گا. تو آپ سمجھیں سب کچھ فیس بک پر ہے. ارے بھائی سب کچھ اس لائبریری میں ہے. کتاب سے رشتہ جوڑیں, کتاب سے رشتہ جوڑو. علامہ صاحب اسی گفتگو کے ساتھ اپنی بات چیت کا اختتام کریں گے کہ کتاب سے رشتہ جوڑنا چاہیے. کسی پہ تنقید کرنے سے پہلے کرتے رہیں آپ, کسی پہ تنقید کرنے سے پہلے جس طرح سے علامہ صاحب نے بھی کہا کہ اپنے آپ سرچ کر کے بھی دیکھیے کہ کیا لکھا ہوا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. خود سے بھی کوشش کیجیے جب آپ فیس بک کے اوپر کسی پہ تنقید کر رہے ہیں تو ساتھ ہی گوگل کا آپشن موجود ہے. علامہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ گوگل پہ سرچ کر لیجیے کہ حقیقت کیا ہے. اسی پیغام کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.